أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی متقین لوگ جو ہیں ان کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیت میں متقین لوگوں کی 3 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات کہ وہ خوشی ہو یا تنگی ہو، یعنی آسانی ہو یا تنگی ہو، خرچ کرتے رہتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے پیسے کو کسی غلط استعمال میں لاتے ہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق خوشی میں اور تکلیف میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ دوسری بڑی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، اس کو دبا لیتے ہیں۔ اور تیسری بڑی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے غضب اور غصے کو روکا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک دے گا، اور جس نے اپنی زبان کو روکا، اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپائے گا، اور جس نے کسی کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خوشی اور غمی میں، تنگی میں، آسانی میں خرچ کرتے رہتے ہیں، غصہ نہیں کرتے، غصہ آتا ہے تو اس کو دبا لیتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور ان پر احسان کرتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں اور اللہ ان پر بہت مہربان ہے۔ پڑھتے ہیں آیت کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشی میں، والضراء، اور تنگی میں، والکاظمین، اور پی جاتے ہیں غیظ، غصے کو، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین، اور معاف کر دیتے ہیں عن الناس، لوگوں کو، واللہ، اور اللہ تعالی، یحب المحسنین، یحب، محبت فرماتا ہے، محسنین، ان نیک لوگوں سے، ان نیک لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ اب غور کریں، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 بہت بڑی صفات ان نیک لوگوں کی بیان فرمائی ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اب ہمیں بھی اپنے اندر دیکھنا ہے کہ کیا یہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ان کو اپنے اندر لانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ محبوب بن جاتا ہے جو ان صفات کو اپنے اندر لاتا ہے۔ پہلی بات فرمائی کہ الذین، وہ لوگ، ينفقون فی السراء والضراء، یعنی وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تنگی میں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ خوشی میں جیسے شادی بیاہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے، یا کوئی اور خوشی کے معاملے میں خرچ کرنا ہوتا ہے،
وہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ شو بازی کرتے ہیں، نہ ریاکاری کرتے ہیں، نہ دکھاوا کرتے ہیں، اور نہ ہی ایسا ہو کہ قرضے لے کر پھر وہ اپنے آپ کو بوجھ کے اندر ڈال لیں اور پھر اس کا واپس کرنا ہی مشکل ہو جائے۔ جتنا اللہ نے توفیق دی ہے اس کے مطابق وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان کو اللہ دیتا رہتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ودرائی، وہ تنگی میں جس کے پاس کم پیسے ہوتے ہیں یا کاروبار کم ہو جاتا ہے یا نقصان میں آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درہم جو ہے وہ 1,00,000 سے بھی بازی لے جاتا ہے، کیونکہ بڑا مالدار جو ہوگا وہ 1,00,000 درہم خرچ کرے گا، اور جس کے پاس ہوں گے ہی 2 درہم، وہ 1 درہم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا تو اس کا 1 درہم اس 1,00,000 درہم دینے والے سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف پائے گا۔ تو اس لیے تنگی میں بندہ جتنا بھی خرچ کرتا ہے اس کی شان بہت عظیم ہوتی ہے۔ تو خرچ کرنا جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ خرچ کرنے سے رزق بھی بڑھتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے تو بندے کا رزق فراخ ہو جاتا ہے۔ جو گنجائش کے مطابق خرچ کرتے رہتے ہیں، چاہے امیر ہوں یا غریب ہوں، اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کے مطابق، تو ان کا رزق ظاہری طور پر بعض اوقات کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن باطنی طور پر اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا یا بے حساب بڑھا دیتے ہیں۔ تو خرچ کرنے والے کا خلوص اور اس کی نیت کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور پھر اس پر اجر و ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کا ذکر تک نہیں کرتے، جیسے کہتے ہیں ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں ہے، یہ اس طرح جس طرح نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی بندہ رزق جو اللہ نے دیا ہے اس کو آگے مخلوق تک پہنچا رہا ہے، لیکن وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بتا کر تو نہیں دیتا، آپ بھی اللہ کی راہ میں اسے دیتے ہوئے نہ بتائیں اور نہ احسان جتلائیں، کیونکہ احسان جتلانے سے دیا ہوا رزق بھی ضائع ہو جاتا ہے اور اس کی نیکی بالکل نہیں ملتی، اور نہ ہی ریاکاری یا شو بازی یا دکھاوا کریں، کیونکہ دکھاوا جو ہے وہ شرک اصغر ہے، یعنی اس سے وہ دیا ہوا جو کچھ بھی ہوتا ہے مال، وہ سب کا سب گناہ لکھا جاتا ہے، ثواب اس کا بالکل نہیں ملتا۔ تمام ثواب کو یہ دکھاوا اور ریاکاری کھا جاتی ہے، اس لیے بقدر حیثیت خرچ کرتے رہیں، کنجوس نہ بنیں، کیونکہ کنجوس اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ کی راہ میں اللہ کی حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق خرچ کرنے کی عادت بنا لیں، پھر یہ عادت آپ کی اولاد میں منتقل ہو جائے گی، جیسے وہ آپ کو دیکھیں گے ویسے آپ کے بچے کریں گے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی اولاد بھی خرچ کرنے والی بن جائے گی۔ اور یہاں پر ایک اور بات بہت اہم ہے کہ جو لوگ خرچ نہیں کرتے بلکہ پیسے کو دوسروں کو قرض دیتے ہیں اور سود لیتے ہیں،
تو ان کے دل میں حرص بھی پیدا ہوتا ہے، طمع بھی ہوتا ہے، لالچ بھی ہوتا ہے، کنجوس بھی ہوتے ہیں، وہ بزدل بھی ہوتے ہیں، خود غرض بھی ہوتے ہیں، اور ان میں نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے، زر پرستی، غصہ ان میں ہوتا ہے، بغض و عناد ہوتا ہے، اور حسد کی کیفیت بھی ان میں ہوتی ہے جو اسلامی معاشرے کی جڑیں جو ہے اکھیڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح آپ غور کریں، یہاں پر ایک بہت اہم بات جو ہے، یہاں جو اللہ نے فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، یعنی وہ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں۔ اب ینفقون اللہ نے فرمایا خرچ کرنا، خرچ کرنے میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو پیسہ ہے، مال ہے، وہ خرچ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وقت دیا ہے اور یہ وقت آپ کے پاس فالتو ہے تو اس وقت کو مخلوق کی خدمت میں لگائیں، اور اللہ کے ساتھ بھی اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ آپ کا بزنس ہے، آپ کا کاروبار ہے کہ آپ یہاں اللہ کی عبادت کریں گے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے دے گا۔ تو اسی طرح آپ اس کا سودا اپنے فالتو وقت کا یا اللہ سے کر لیں یا مخلوق کی خدمت کریں۔ اسی طرح آپ کو تعلیم دی ہے اللہ تعالیٰ نے، دوسروں کو تعلیم دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ہنر دیا ہے، اس کو خرچ کریں۔ جس کے پاس کوئی ضرورت ہے، آپ کو اس کا ہنر آتا ہے، آپ خرچ اس کے ہنر سے کام کر کے دوسروں کو دیں، لیکن اس کے پیسے نہ لیں، کیونکہ آپ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر دیں۔ اسی طرح جو محنت کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اجر ضرور دے گا۔ اسی طرح آپ کا مال ہے، وقت ہے، آپ کے پاس کوئی اور محنت ہے، کوئی اور کام ہے جس سے آپ دوسروں کی خدمت کر سکتے ہیں مخلوق کی، تو آپ اس کو ضرور کریں گے، وہ بھی آپ کے خرچ کرنے میں آئے گا۔ اگر وہ فالتو وقت اللہ کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو قیامت میں ضرور دے گا۔ تو اسی طرح سے آپ غور کریں کہ دوسری صفت جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ ہے والکاظمین الغیظ۔ کاظمین یعنی پی جانا، غیظ کہتے ہیں غصے کو۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ جب آپ کو بہت زیادہ شدت سے پیاس لگی ہوتی ہے اور ایک دم اگر آپ کو پانی نہیں ملتا تو کتنے تڑپتے ہیں آپ، اور اگر پانی مل جائے تو فوراً پانی کو آپ پیتے ہیں، یعنی اتنی شدید پیاس ہوتی ہے کہ پانی کے پیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ یہ کاظمین کا لفظ ایسا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو غصے کو ایسے پیتے ہیں جیسے پیاسا پانی کو پیتا ہے، تو گویا وہ غصہ اس طرح پی جاتے ہیں تو اللہ کا اجر لے لیتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ ایک دفعہ دسترخوان بچھا ہوا تھا، غلام کھانا لایا، گرم گرم شوربے کا پیالہ غلام کے ہاتھ سے چھوٹا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر مبارک پر جا لگا۔ بہت گرم تھا، کیا خبر کمر کا کیا حال ہوا ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس غلام نے پڑھا والکاظمین الغیظ، یعنی متقی لوگ جو ہیں وہ غصہ کو پینے والے ہیں۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آنکھیں جھکا لیں، غصہ پی گئے۔ اس نے پھر پڑھا والعافین عن الناس، یعنی وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر اس غلام نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی اور احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس غلام کو کہ جا اب میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو وہ غلام جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت محبوب تھا، لیکن دیکھیں
اسے غلطی پر سزا کی بجائے آزادی مل گئی۔ یہ ہے متقی لوگوں کے لیے اخلاق و کردار کی ایک عظیم مثال۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے اپنے غضب اور غصے کو روکا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا غضب اور غصہ روک دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ غضب اور غصہ جو ہے جب اس کو بندہ روکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنے عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصہ جو ہے وہ آگ سے بنا ہوا ہے۔ آگ کیونکہ شیطان سے ہے، یعنی شیطان جو ہے غصہ جو ہے وہ شیطان سے ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے۔ اور آگ کو بجھانے کے لیے پانی استعمال کرو، یعنی جب آپ کو غصہ آئے تو آپ وضو کر لیا کرو۔ پھر ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ جو کھڑا ہوا ہو وہ بیٹھ جائے اور جو بیٹھا ہوا ہے وہ لیٹ جائے، کیونکہ غصہ آنے سے بندے میں بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس وقت بعض اوقات بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا جب بندہ کھڑا ہو بیٹھ جائے تو یہ بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے تو اس کے اندر سے بھی بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو غور کریں کہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن اپنے غصے کو پی جائے، ضبط کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ متقی لوگوں کی یہ صفت ہے کہ وہ غصہ نہیں کرتے اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ خوشی میں اور تکلیف میں، تنگی میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہی ہر وقت حاضر رہتے ہیں، اور جو اللہ نے فرمایا ہے اس پر پورا عمل کرتے ہیں۔ تیسری جو بات اس آیت میں بتائی گئی ہے، جو خصوصیت ہے نیک لوگوں کی، متقین لوگوں کی، وہ ہے والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اب غور کریں کہ معاف کرنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا کام ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایمان کیا ہے؟ فرمایا صبر کرنا، درگزر کرنا اور اچھے اخلاق بنانا۔ پھر ایک دفعہ پوچھا گیا کہ بدبختی کیا ہے؟ فرمایا برے اخلاق، اور خوش بختی کیا ہے؟ اچھے اخلاق۔ تو اخلاق اچھے ہونے میں سب سے بڑی بات اس میں معافی ہے، معاف کرنا۔ غور کریں، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے محل اونچے ہو جائیں اور وہ اعلیٰ درجے پر متمکن ہو جائے، تو پھر جس نے اس پر ظلم کیا تھا اس کو معاف کر دے، اور جس نے اسے کچھ نہ دیا تھا اسے بخشش اور ہدیہ بھیجے، اور جس نے اس سے ترک تعلق کیا اس سے میل ملاپ جاری کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نزدیک بندوں میں سے عزت والا جو وہ ہے جو قدرت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دیتا ہے، یعنی قدرت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی بچانا پڑے تب بھی۔ اور ساتھ فرمایا کہ جو سائل ہوتا ہے، سوالی ہوتا ہے، اس کو خالی نہ لوٹایا کرو۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والے کو مت جھڑکو، یعنی اس کو جھڑکو بھی نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، یعنی جیسے خرچ کر کے دوسروں کی ضروریات پوری کرتا ہے، غصے کو برداشت کرتا ہے، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا، لوگوں کے قصور معاف کرتا ہے۔ تو اس طرح کا انسان جو دوسروں کو نفع پہنچانے کی فکر میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسروں کے حقوق پوری ذمہ داری سے ادا کرتے رہے، اور دیکھیں کہ حقوق ادا کرنے میں یہ بھی ہے کہ بندہ رشوت نہ لے، چیزوں میں ملاوٹ نہ کر کے بیچے، کم نہ تولے، ذخیرہ اندوزی نہ کرے، دوسروں کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کے حقوق غصب نہ کرے۔ تو اس طرح سے بندہ دوسروں کا خیال رکھے، جس طرح کے مسلمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسرے مسلمانوں کو حفاظت میں رکھتا ہے، اپنے ہاتھ سے بھی اور اپنی زبان سے بھی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو حفاظت میں رکھتا ہے۔ ہاتھ ہی ہے یا اس سے تکلیف ہوتی ہے دوسروں کو یا زبان سے ہوتی ہے، تو دونوں سے وہ اپنے مسلمانوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس لیے اس کا غصہ جو ہوتا ہے اگر آ بھی جائے تو صبر و تحمل اختیار کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت اس شخص کے حق میں لازم ہو گئی جو غصہ ہو گیا اس کو تو اس نے صبر و تحمل اختیار کر لیا، یعنی جس نے غصے میں کوئی تکلیف کسی کو نہ دی اور اس میں صبر و تحمل کیا تو اللہ کی محبت اس پر واجب ہو گئی۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، اور دوسروں کی باتوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے بھرے بازار میں گالیاں نکالی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیا، اسے تحفے تحائف سے نوازا، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں آ کر ایک بڑا عالم بن گیا۔ غور کریں، اپنے حقوق میں کوتاہی اور غلطی کرنے والا انسان جب اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے اور بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں بھی نیک لوگوں کی صحبت کا حکم دیا گیا ہے، تو ان کی تعلیم و تربیت سے فائدہ اٹھانے کی تلقین ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی صراط الذین انعمت علیہم، یعنی آپ غور کریں، ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تیرا کرم ہوا، وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک اور جگہ بھی قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، کہ جو صادق سچے لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرو، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے، وہی باتیں جو ان کے اندر صفات ہیں وہ اپنے اندر لاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے، ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو واقعی اللہ کے دوست ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے حکم کے اوپر وہ چل کر ہمیشہ کی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں صرف دولت ہی نہیں بلکہ جو علم ہے وہ بھی دوسروں کو دیں، حکمت دیں، دوسروں کو اچھے مشورے دیں، اپنا وقت صدقہ میں لگائیں، کسی کی تیمارداری کریں، سودا جات بیوہ کو لا کر دیں، کمزور لاغر کے پاس جائیں، بیمار کی مدد کریں۔ اسی طرح لوگوں کو ضرورت کے مطابق ان کو جو چاہیے اس کو پہنچائیں، دوسروں سے غصہ نہ کریں، تکلیف نہ دیں، دوسروں کو معاف کرنے والے بنیں اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، کیونکہ حسن اخلاق اللہ کا ہی اخلاق ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ کے اخلاق کی طرح لوگوں سے برتاؤ کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہے کھڑا ہو جائے۔ اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے ظلم و ستم کو دنیا میں معاف کیا ہوگا۔ دوسروں پر احسان کرنے والا مالی مدد سے، جسمانی مدد سے، غصہ نہ کرنے سے، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ محسن لکھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسن ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا محسن وہی ہوتا ہے جو دوسروں پر احسان کرتا ہے، مالی مدد کرتا ہے، جسمانی مدد کرتا ہے، غصہ نہیں کرتا، معاف کرتا ہے، خود سکون میں ہوتا ہے، دوسروں کے لیے بھی سکون کا باعث ہوتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہی کامیاب و کامران ہوتا ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ ہی اس کا ساتھ چھوڑے۔ انما المؤمنون اخوہ، کیونکہ مسلمان بے شک آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے بھائیوں کے ساتھ جو ہے ہمیشہ اچھا سلوک رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو چلانا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم خرچ کرنے والے بنیں، جب ہمارے پاس زیادہ دولت ہو تب بھی اور جب تنگی ہو تب بھی، اور لوگوں کے ساتھ غصہ نہ کریں، معاف کرنے والے بنیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوسروں پر احسان کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں جو صفات متقی لوگوں کی بیان کی گئی ہیں ان پر عمل کرا کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں مشرف فرمائے، آمین۔